خوبصورت اور نیلی آنکھوں والی باصلاحیت اداکارہ نیلی کی زندگی کی مکمل کہانی اور بایوگرافی۔ کیسے محبتوں کو شادی میں تبدیل نہ کر پائیں، بچے کتنے ہیں، آج کل کہاں اور کس حال میں ہوتی ہیں، جانیے ان کے فنی کیریئر کے بارے میں بھی مکمل معلومات اسی ویڈیو میں۔ 1986 میں حسین و جمیل اداکارہ نیلی نے فلمی دنیا میں جب قدم رکھا تو اردو فلموں کا وہ سنہری دور ختم ہو چکا تھا جو 70 کی دہائی اور 1984 تک عروج پر تھا۔ نیلی نے اس مشکل دور میں اپنے فن اداکاری کے ایسے جوہر دکھائے کہ ان کی شہرت اردو اور پنجابی فلموں کے حوالے سے ہر عام و خاص تک پہنچ گئی۔ حیدرآباد سندھ سے گریجویشن کرنے والی نیلوفر جب اپنی فیملی کے ساتھ لاہور گئیں تو معروف ہدایت کار یونس ملک سے ایک تقریب میں ان کا تعارف ہوا۔ ان دنوں وہ اپنی پنجابی فلم آخری جنگ کے لیے 2 نئی لڑکیوں کی تلاش میں تھے۔ نیلوفر کی صورت میں انہیں اپنا مطلوبہ چہرہ مل گیا۔ اس طرح فلم میں وہ نیلی کے نام سے اداکار غلام محی الدین کے ساتھ کاسٹ ہو گئی۔ اس دور میں زیادہ تر ڈبل ورژن اور پنجابی فلمیں بن رہی تھیں۔ کردار نگاری کے حوالے سے نیلی کی پہلی فلم کوئی قابل ذکر نہ تھی۔ 1987 میں ہدایت کارہ سنگیتا نے اپنی اردو فلم منّے کی قسم میں نیلی کو ایک اہم کردار میں کاسٹ کیا اور اس فلم میں محمد علی اور بابرہ شریف جیسے ورسٹائل فنکار بھی شامل تھے۔ نیلی کے ہیرو اداکار فیصل تھے۔ اس فلم میں نیلی کی کردار نگاری کو بے حد پسند کیا گیا، جس کے اعتراف میں انہیں سال کی بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ ملا اور یہاں سے ہی اداکارہ نیلوفر سے آپ کا نام نیلی پڑ گیا۔ فلم کی کامیابی کے ساتھ اردو باکس آفس پر نیلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا۔ پھر اگلی فلم چوروں کی بارات میں وہ ڈبل رول میں بھرپور انداز میں جلوہ گر ہوئیں۔ اس فلم کی کاسٹ میں بھی ندیم، سشما شاہی اور شیوا جس کا تعلق نیپال سے تھا شامل تھے۔ سلور اسکرین پر نیلی کے سراپا نے ایسے رنگ بکھیرے کہ فلم بین ان کے نام اور کام کے دیوانے ہو گئے۔ نیلی کی گہری آنکھیں، تیکھے نقوش، خاص طور پر ان کی شیریں آواز اور چال ڈھال نے دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیا اور حسن و جمال کے ساتھ ان کی شخصیت میں ایک وقار کی جھلک نظر آتی تھی۔ بے حد سلیس اردو بولتی تھی، باادب اور باذوق تھی، جو بھی ان سے ملتا وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا۔ اور یہاں پر ایک نہایت حیران کن بات کہ فلمی ماحول میں وہ اپنے تمام تر معاملات خود طے کرتی، کبھی ان کے سامنے کوئی سیکرٹری یا مینیجر نہیں دیکھا گیا۔ ایک مکمل پروفیشنل آرٹسٹ جو بڑے پر اعتماد انداز میں فلم سازوں سے بات چیت اور ایگریمنٹ کرتی، جہاں تک اس کی خود اعتمادی کی بات ہے تو رات کو 2 بجے شوٹنگ سے فارغ ہو کر اکیلی اپنی گاڑی لے کر گھر جاتی، بعض لوگوں سے فاصلہ رکھتی، جس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف پروپاگنڈا کرتے کہ یہ جھگڑالو اور ضدی ہے، لیکن وہ ایسے تمام پروپیگنڈے کی پرواہ کیے بغیر اپنے سینئرز کا نہایت احترام کرتی، جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ نیلی بہت بڑی پرفارمر ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین و سامعین کہا جاتا تھا کہ بابرہ شریف کے بعد اگر کوئی صحیح معنوں میں اداکارہ آئی ہے تو وہ نیلی ہے، اور یہ بات خود نیلی کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز تھا۔ اپنی پہلی فلم آخری جنگ سے آخری فلم صنم کی ریلیز تک تقریباً 104 فلموں میں اداکاری کی اور مختلف نوعیت کے کرداروں میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ سینئر ہدایت کار نظر الاسلام نے نیلی کو اپنی فلم میڈی باوری میں ایسا کردار سونپا جو ان کی پہچان بن گیا۔ یہ سپر ہٹ فلم 1989 میں ریلیز ہوئی۔ جاوید شیخ پہلی مرتبہ اس فلم میں نیلی کے مد مقابل ہیرو آئے اور اس فلم سے نیلی اور جاوید شیخ کی جوڑی باکس آفس پر مقبول ہو گئی۔ ان دونوں فنکاروں کی بطور ہیرو ہیروئن 31 فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ پسند کیا اور ان کی ان فلموں میں رنگیلے جاسوس، امیر خان، انٹرنیشنل گوریلے، کالے چور، خطروں کے کھلاڑی، جو ڈر گیا وہ مر گیا وغیرہ شامل ہیں۔ اس جوڑی کی مقبولیت بڑی اسکرین سے چھوٹی اسکرین تک بھی پہنچی۔ جاوید شیخ نے پی ٹی وی کے لیے ایک خوبصورت میوزیکل سیریل پروڈیوس کیا جس میں نیلی ہی ان کی ہیروئن بنی۔ 1989 میں ریلیز ہونے والی فلم میڈم باوری میں نیلی کی کردار نگاری کو ان کے چاہنے والوں نے بے حد سراہا۔ اس فلم میں انہیں سال کی بہترین
بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ ملا۔ فلم کی کامیابی کے بعد وہ ہر دوسری فلم میں کاسٹ ہونے لگی اور وہ اپنی ہم اثر اداکاراؤں میں سے مصروف ترین اداکارہ بن گئی۔ نیلی نے ہمیشہ فلموں میں کردار کو اہمیت دی۔ وہ صرف ہیروئن بن کر لوگوں کے دلوں میں نہ رہیں بلکہ مختلف کرداروں میں فلم بینوں نے انہیں پسند کیا۔ سامعین، ان کے ایک یادگار کردار کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک معروف فلم آخری مجرا میں انہیں جس کردار میں کاسٹ کیا گیا وہ ایک طوائف کا کردار تھا، جس میں وہ فن کی ان بلندیوں پر نظر آئی جہاں کبھی سبیحہ خانم فلم شکوہ اور رانی فلم انجمن میں نظر آئیں۔ 1994 میں اس فلم میں عمدہ اداکاری کے لیے انہیں سال کی بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ ملا۔ پھر اسی کے بعد آپ کو ندیم کے مقابل کاسٹ کیا گیا اور وہ بھی ایک اعلیٰ معیاری فلم تھی، لیکن اس کی کہانی میں کچھ ایسی الجھنیں تھیں جو عام شائقین فلم نہ سمجھ پائے اور فلم ناکارہ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین و سامعین، 1995 میں جاوید شیخ کی ذاتی پروڈکشن مشکل سے ایک لاجواب، منفرد اور اصلاحی فلم تھی، جس میں نیلی اور جاوید شیخ نے اپنی عمدہ اور فطری اداکاری سے عوام کے دل جیت لیے تھے۔ معصوم بچوں کے اغوا کے موضوع پر بننے والی اس منفرد فلم کے بارے میں بین الاقوامی شہرت کے حامل سماجی رہنما عبدالستار ایدھی مرحوم نے بھی جاوید شیخ اور نیلی کی بے حد تعریف کی تھی۔ سینما ہاؤسز میں فلم دیکھتے ہوئے خواتین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جذباتی مناظر دیکھ کر فلم بینوں کے بھی دل دہل گئے۔ اس فلم کا شمار پاکستان کی کلاسیکل فلموں میں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بہت بڑا اور شوق و چنچل سا کیریئر تھا، جس میں انہوں نے ہر طرح کی کامیابیاں سمیٹی، لیکن اسی کے بعد اچانک سے آپ نے فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا، اور آپ کی فلم انڈسٹری سے خیر بات کہنے کی وجہ یہی تھی۔ کو یاد ہوگا کہ 1966 میں کراچی کے ایک تاجر سرفراز مرچنٹ کا نام جب ایک سکینڈل کی صورت میں آیا تو فنی زندگی اس قدر متاثر ہوئی کہ وہ اپنے عروج کے دور میں فلمی زندگی سے علیحدہ ہو کر گمنام ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ معروف ہدایت کار اقبال یوسف کی بیگم نے نیلی کو سردار مرچنٹ سے پہلی مرتبہ متعارف کرایا تھا، اور اس کینڈل نے نیلی کی پرسکون زندگی کو بہت متاثر کیا، لیکن اب وہ فلمی دنیا اور تقریبات سے بہت دور رہ گئی ہیں۔ انہوں نے کراچی یعنی سندھ کے ایک وڈیرے سے شادی کی۔ آپ کے 2 بچے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ لاہور میں اپنی خالہ کے ساتھ وہ اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزار رہی ہیں۔ نیلی نے بذات خود اپنے آپ کو شوبز کی دنیا سے دور کر دیا ہے، لیکن آج بھی باکس آفس اور شوبز کی دنیا ان کی آمد کی منتظر ہے، جس کا ثبوت اداکار جاوید شیخ نے اپنے ایک انٹرویو میں دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اداکارہ نیلی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ کہاں پر ہے، کیا کر رہی ہے، کس حالت میں ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ انہیں جس حالت میں بھی رکھے خوش رکھے۔ اور یقیناً انہوں نے نیلی کے بارے میں جن محبت بھرے الفاظ کا ذکر کیا، نیلی کی شخصیت ان الفاظ سے کہیں آگے دکھائی دیتی تھی۔ آپ کو نیلی کی واپسی کا کہاں تک انتظار ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے آپ بھی ضرور دیں۔